السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم 27 نمبر لیسن ہے اور لیکچر نمبر 90 ہے، 90 نمبر لیکچر اور 27 یعنی 27 27 نمبر لیسن ہے اور اس کی تمارین میں ہم ایکسرسائز جو ہیں 20 نمبر سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ غاب زمیل یومن وانا غبت یومین، ہم معتل العین پڑھ رہے ہیں جس کا فعل کے اندر جو ہے درمیان والا فعل کا عین جو ہے معتل یعنی حروف علت ہو الف واو یا میں سے، جیسے غابہ کے اندر ہے غاب زمیلی یومن وانا غبت یومین۔ دیکھیں جب غبت کا صیغہ آیا تو اس میں الف معتل عین جو ہے یہ غائب ہو گیا اور غبت آ گیا لفظ، تو یہ یہاں ساقط ہو جاتا ہے متکلم کی صیغے میں۔ غاب زمیلی یومن، میرا ساتھی ایک دن غائب ہوا اور میں وانا غبت یومین، اور میں 2 دن غائب رہا۔ متى جئت الى الجامعہ، یہ بھی حمزہ ہے یہاں۔ متى جئت الى الجامعہ، جامعہ کب آئے، یونیورسٹی کب آئے، جئت فی ذی القعدہ، میں ذی القعدہ میں آیا، تو جا اس میں تھا، تو دیکھ لیں الف کی جگہ پھر یہاں حمزہ آ گیا ہے، الف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بکم بعت سیارتک، اور جا میں یہاں بھی الف ساکت ہوا ہے، جا اس میں تھا۔ بکم بعت السیارہ، بکم بعت سیارتک، کتنے کی بیچی ہے، باء یبیع، اس میں بھی الف ساکت ہے، کتنے کی گاڑی بیچی ہے، عمر بیعتہ ب8,000 ریال، 8,000 میں۔ عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والمدینۃ المنورہ، مکہ اور مدینہ میں آپ نے زندگی گزاری۔ عاشا اس میں بھی دیکھ لیں درمیان میں الف آیا ہے، یہ بھی معتل العین ہے۔ انا ما جئت بالکتاب اليوم، استاد میں آج کتاب لے کے نہیں آیا، اس میں بھی جئت الف اس میں ساکت ہے۔ سرنا کلومیٹرین، ہم 2 کلومیٹر چلے، سرنا۔ سارا یسیر، اس میں بھی وہ ساکت ہے، وہ حرف علہ۔ اجاءت الطالبات، کیا طالبات آ گئی ہیں، دیکھیں اجاءت الطالبات، کیا طالبات آ گئی ہیں۔ نعم جئنا، یہاں پہ بھی الف دیکھیں گر گیا ہے، فعل ماضی جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ نعم جئنا غائب، جمع غائب ماضی کا صیغہ۔ نعم جئنا قبل قلیل، اب تھوڑی دیر پہلے آئیں گے۔ تأمل ما یلی، حامد یبیع الرجال یبیعون، مفرد کے لیے یبیع اور یبیعون یہ جمع کے لیے۔ آمنۃ تبیع، آمنہ بیچتی ہے۔ النساء یبیعن، یہاں دیکھ لیں یا ساکت ہو گئی ہے یہاں یبیعن کے اندر، النساء یبیعن، عورتیں جو ہیں وہ بیچتی ہیں۔ انت تبیع، تو بیچتا ہے۔ انتم تبیعون، جمع مخاطب کا صیغہ، تم بیچتے ہو، تم سب بیچتے ہو۔ انت تبیعین، تو ایک بیچتی ہے۔ انتن تبعن، یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، تم سب، انتن مخاطب کا، جمع مخاطب مؤنث کا، ان جمع مخاطب مؤنث کا، انتن تبعن، تم سب بیچتی ہو۔ یہاں تھا غائب کا النساء یبیعن، تو یہاں مخاطب کا صیغہ ہے۔ انا ابیع، متکلم واحد کا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، میں بیچتا ہوں یا بیچتی ہوں۔ نحن نبیع، ہم بیچتے ہیں یا ہم بیچتی ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسند یسیر و یعیش الی الضمائر کما فی التمرین السابق، تو اسی میں ہم نے یہ یسیر و یعیش جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ میرا خیال یہ ہم کر چکے ہیں مشق پچھلے لیسن میں۔ تو یسیر اور یہاں یسیرون، تسیر اور یہاں یسرنا، اور اسی طرح یہاں پہ تسیر تسیرون، تسیرین، تسرنا، اور یہاں اسیر اور نسیر، اور یعیش جو ہے کیسے آئے گا، حامد یعیش، الرجال یعیشون، آمنہ تعیش، النساء یعشن، اور یہاں پہ انت تعیش، انتم تعیشون، انتی تعیشین، انتن تعشن، انا اعیش، نحن نعیش، یہ استعمال ہوگا یعیش کی۔ اس طرح گرامر، اس طرح جو ہے اس کے صیغے اس سے بنیں گے۔ اقرأ ما یلی، جو آ رہا ہے پڑھیں۔ یبیع البقال السکر، السکر سپر سٹور والا چینی بیچتا ہے۔ والملح، اور نمک، والزیت، اور تیل، والبیض، انڈا، والزبدہ، اور مکھن، والجبنہ، اور پنیر، والدقیق، اور آٹا، والعدس، اور دال، وما الی ذلک، اور اس طرح کی اور چیزیں۔ یعیش الاسد فی الغابہ، شیر جنگل میں رہتا ہے۔ متی یجیء المدیر، کب آئے گا مدیر۔ یجیء فی الساعۃ السابعہ، اس میں بھی الف ساکت ہے، یجیء
فی الساعۃ السابعہ فعل مضارع واحد غائب کے صیغے میں بھی الف جاء کا گر جائے گا. یجیء فی الساعۃ السابعہ تو 7 بجے آئے گا مدیر. اتريد ان تبيع سيارتك یا استاد، اے استاد کیا تو اپنی گاڑی کو بیچنا چاہتا ہے؟ قالت المدرسۃ للمدیرہ، مدرسہ نے، ٹیچر نے مدیرہ کو کہا اہؤلاء الطالبات، یہاں پہ دیکھیں با تبیع الف گرایا یہاں پہ بھی جو معتل العین ہے. ہؤلاء الطالبات یغبن کثیرا، مدرسہ ٹیچر نے کہا مدیرہ سے یہ طالبات ہیں جو بہت زیادہ غائب ہوتی ہیں. یغبن، غاب یغیب، اور یہاں یغبن فعل مضارع اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یغبن. یسیر القطار بالبخار، گاڑی چلتی ہے سٹیم کے ساتھ، بخار سٹیم کو کہتے ہیں، بھاپ کے ساتھ. یبیع الفاکہانی الفاکہہ، فاکہانی کہتے ہیں جیسے خباز کہتے ہیں روٹی بنانے والا، فاکہانی الفاکہانی فاکہہ پھل بیچنے والا، پھل بیچنے والا، الفواکہ فواکہ پھل بیچتا ہے. یبیع یہاں پہ بھی الف ساکت ہے، فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ. تأمل ما یلی، جو آ رہا ہے سوچیں. یبیع لم یبیع، لم یبیع، یہ لم آنے سے جو ہے یہ مجزوم ہو گیا اور یہ اصل تھا، لیکن جب کیونکہ 2 ساکن یہاں اکٹھے ہو گئے یبیع تو ایک جو ہے وہ حذف ہو گیا جو کہ یا ہے، تو لم یبیع، لم یبیع لا یلتقی ساکنان، 2 ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے. تبیع لا تبیع، یہ اس طرح اصل میں تھا. یہ تبیع الامر، اس سے آئے گا بیع، بیع تو یا اور آئین یہاں پہ بھی 2 ساکن ہو گئے تو بیع بیچو. تو یہ یعنی چینجنگ ہوئی صیغے جو جب چینج ہوتے ہیں یا لام جزم آتی ہے تو پھر اس طرح تبدیلی آ جاتی ہے لفظوں کے اندر. اقرأ ما یلی، جو آ رہا ہے پڑھیے. این المدیر، مدیر پرنسپل کہاں ہے؟ لما یجیء، ابھی تک نہیں آیا. لما پڑھ چکے ہیں، ابھی تک سٹل، ابھی تک لما یجیء نہیں آیا. لما یجیء معذرت، لما یہ ہے یہ بھی حروف جوازم میں سے ہے. لما یجیء ابھی تک نہیں آیا. یا علی لا تبیع، اے علی نہ بیچو، ہذہ السیارہ یہ گاڑی، بیع تلک وہ بیچ دو. لا تغب کثیرا یا حامد، لا تغب نہ غائب ہو بہت زیادہ، یا حامد اے حامد. ابعت سیارتک یا اخی، کیا بیچ دی تو نے اپنی گاڑی ہے بھائی؟ لا لم ابعھا، نہیں میں نے ابھی تک نہیں بیچی. ملاحظہ تکتب الحمزۃ فی یجیء بعد الیا، تو حمزہ جو ہے یجیء میں اس صیغے کے اندر یا کے بعد لکھا جائے گا. وفی لم یجیء، اور جب لام جازمہ آئے گا تو پھر یہ یا کے اوپر آئے گا. لم یجیء فوق الیا، یا کے اوپر آئے گا حمزہ، فعل جب مجزوم ہوگا اس شکل میں. تو یہ ذہن میں رہے کیونکہ یہ یا جو ہے حذف ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے یہ جو یا ہے یہ حمزے کی ہے، یہ حمزے کی علامت ہے، تو حمزہ ہے یہاں پہ یا غائب ہے، تو یہ یا جو ہے نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس شکل کے اوپر بھی حمزہ آتا ہے، واو کے اوپر بھی آتا ہے، الف کے بھی اوپر آتا ہے. یہاں پہ لم کے ساتھ جو ہے یجیء اس طرح لکھا جائے گا. تأمل ما یلی، سوچیں جو آ رہا ہے. حامد نام، حامد سو گیا. الاولاد نامو، اور بچے اولاد بچے جو ہیں سو گئے، جمع. ناما نامو، نامت نمنا، آمنہ یہ واحد غائب، آمنہ سو گئی. البنات نمنا، عورتیں بچیاں سو گئیں. نمنا دیکھیں جمع کا صیغہ، الف ساکت ہو گیا یہاں پہ. انتی نمتی، کیا تو سو گئی؟ مخاطب واحد مؤنث. انتم، لا سوری معذرت، انتا نمتا، تو مرد مخاطب ہے یہاں پہ، تو سو گیا. انتم نمتم، تم سو گئے، مذکر کا، مذکر مخاطب کا صیغہ. انتی نمتی، تو سو گئی. انتن نمتن، کیا تم سب؟ انتن نمتن، تم سب سو گئی. انتن نمتن، تم سب سو گئی. نمتن یہاں پہ مخاطب جمع مؤنث کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، یہ سارے فعل ماضی کے صیغے ہیں، اور یہ مخاطب واحد مؤنث کا، اور یہ مذکر واحد مخاطب کا صیغہ ہے.
مذکر مؤنث متکلم کا انا نمتو میں سو گیا سو گئی، نحنو نمنا ہم سو گئے یا ہم سو گئیں، نحنو نمنا۔ تو یہ اس طرح صیغے بنتے ہیں جو مختلف یعنی استعمال ہوتے ہیں لفظوں کے ساتھ۔ مخاطب کے لیے الگ ہے، غائب کے لیے الگ صیغہ ہے۔ اسند خاف وقاد الی الضمائر فی کما فی التمرین السابق، یہ آپ کوشش کریں کہ آپ یہ بنائیں تاکہ پتہ چلے آپ کی ایبیلٹی کا کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ نام میں کچھ بتا دیتا ہوں، مثلا ایک خافا تو خافا اور خافو، اور یہاں خافت اور خفنا، اور یہاں خفتہ اور خفتم، اور یہاں خفتی خفتنا اور یہاں خفتو اور خفنا۔ تو یہاں قاعدہ آپ جو ہے اس کا خود بنائیں گے، دیکھیں گے آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اقرأ ما یلی جو آ رہا ہے اس کو پڑھیں۔ نام اخی فی الساعۃ العاشرہ، میرا بھائی 10 بجے سو گیا۔ وَأَنَا نِمْتُ بَعْدَهُ بِقَلِيل، میں تھوڑی دیر بعد سویا۔ مَتَى نِمْتُنَّ الْبَارِحَةَ، یہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے سے ان کا استعمال۔ کب تم سب سوئی کل یا اخواتی اے بہنوں، یہ نمتنہ مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے فعل ماضی۔ نمنا بعد منتصف اللیل، آدھی رات کے بعد ہم سوئیں، نمنا۔ ثالثا تیسرا خفت البرد فلم اخرج من البیت اليوم، خفت یہ واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے، میں ڈر گیا البردہ سردی سے، فلم اخرج پس میں نہیں نکلا، من البیتی گھر سے، الیوم آج کے دن۔ لما سمعت هذا الخبر جب میں نے یہ خبر سنی، کت اب کی قاعدہ کا یہ صیغہ متکلم واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، کت اب کی قریب تھا کہ میں رونے لگ جاتا۔ قاعدہ یقید کا معنی ہے قریب۔ دفتر کا ہادہ کیا یہ تمہارا دفتر ہے، یعنی مراد اس سے پاکستانی دفتر نہیں، اس سے مراد کاپی ہے یا رجسٹر ہے۔ دفتر کا ہادہ ظننتہ دفتری، میں نے گمان کیا کہ یہ میرا ہے، میری کاپی ہے یا میرا رجسٹر ہے۔ وَكِدْتُ أَكْتُبَ عَلَيْهِ اسمی، قریب تھا کہ میں اس پر اپنا نام لکھ دیتا۔ وَكِدْتُ یہ متکلم واحد کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انامت البنات، کیا سو گئیں بچیاں بیٹیاں، بنت کی جمع بنات ہے۔ نعم نمنا قبل قلیل، جی سو گئیں تھوڑی دیر پہلے۔ نمت البارحۃ مبکرا، کل میں گزشتہ کل لاسٹ نائٹ۔ نمت البارحۃ مبکرا، کل میں جلدی سو گیا یا جلدی سو گئی، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ نمت البارحۃ مبکرا جلدی، مبکر جلدی، البارحہ لاسٹ نائٹ گزشتہ رات۔ تأمل ما یلی جو آ رہا ہے اس پہ غور کریں۔ حامد ینام، اب یہ فعل مضارع کے صیغے آ رہے ہیں۔ ینام یعنی فعل مضارع اگر معتل العین ہے تو کیسے اس کے صیغے بنیں گے، کہاں وہ الف گرے گا، یعنی حرف علت کہاں گرے گا اور کہاں رہے گا، یہ غور کیجئے گا آپ۔ حامد ینام، حامد سوتا ہے۔ الاولاد ینامون، بچے سوتے ہیں یا سوئیں گے۔ آمنۃ تنام، آمنہ سوتی ہے۔ البنات ینمنا، اور بیٹیاں سوتی ہیں۔ انت تنام، تو سوتا ہے۔ انتم تنامون، تم سب سوتے ہو، یہ مذکر واحد مخاطب کا۔ انتی تنامین، تو اکیلی سوتی ہے، واحد مخاطب مؤنث کا صیغہ فعل مضارع۔ انتن تنمنا، تم سب سوتی ہو۔ انا انام، میں سوتا ہوں، متکلم واحد کا صیغہ۔ نحن ننام، ہم سب سوتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ نحن ننام، ہم سب سوتی ہیں یا سوتے ہیں، دونوں مذکر مؤنث کے لیے متکلم کا ایک ہی صیغہ ہے۔ اسند یخاف و یشاء، میں یخاف کا یہ بناؤں گا اور یشاء کا آپ بنائیں گے۔ الی الضمائر، یہ تمرین میں اب یخاف جو ہے، حامد یخاف، الاولاد یخافون، حامد ڈرتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، یخافون۔ آمنۃ تخاف، البنات یخفن۔ انت تخاف، انتم تخافون۔ انتی تخافین، انتن تخفن۔ انا اخاف، نحن نخاف۔ آپ نے اب یشاء کا بنانا ہے اسی ترتیب سے۔ اقرأ ما یلی جو آ رہا ہے اس کو پڑھیں۔ اخی الصغیر ینام مبکرا، میرا چھوٹا بھائی جلدی سوتا ہے۔ اما انا فانام، اگرچہ میں
فَأَنَامُ بَعْدَ مُنْتَصِفِ اللَّيْلِ، میں آدھی رات کے بعد سوتا ہوں. فَأَنَامُ اور يَنَامُ یہ دیکھ لیں یہاں فعل مضارع کا استعمال ہے. مَتَى تَنَامِينَ یا خدیجہ، تو کب سوتی ہو اے خدیجہ؟ أَنَامُ فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ وَالنِّصْفِ، میں 10:30 بجے سوتی ہوں. أَتَنَامُونَ بَعْدَ الْغَدَاءِ یا إِخْوَانُ، کیا اے بھائیو تم سوتے ہو دوپہر کے کھانے کے بعد، غدا لنچ کے بعد؟ أَتَنَامُونَ بَعْدَ الْغَدَاءِ، نعم جی ہاں، نَنَامُ لِمُدَّةِ نِصْفِ السَّاعَةِ، ہم سوتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. أَلَا تَخَافُ اللَّهَ یا رجل، کیا اللہ سے نہیں ڈرتے تو اے آدمی، کیا اللہ سے نہیں تو ڈرتا؟ تخاف واحد مخاطب مذکر کا صیغہ فعل مضارع. بلا کیوں نہیں، اخافہ میں اس سے ڈرتا ہوں. قال الطالب الجدید للمدرس، نیو اسٹوڈنٹ جو ہے نئے طالب علم نے ٹیچر سے کہا این اجلس یا استاد، کہاں میں بیٹھوں ہے استاد؟ قال له المدرس، ٹیچر نے اسے کہا اجلس حیث شئت، بیٹھ جاؤ جہاں چاہو، حیث شئت جہاں تشاء تو چاہے. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم، سادساً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہی آسمان اور زمینوں کی، یخلق ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سابن ہوا یخافونی، ہوا یخافونی وہ مجھ سے ڈرتا ہے. تأمل ما یلی، ینام لم ینام، یہ اصل میں ایسے تھا جب لم اس میں آیا تو ینام اس میں دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو اس لیے الف گر گیا. افسوس میں بھول گیا اس کو، معذرت کہ میں یہ چلانا بھول گیا. یہ مؤشر جو ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا کہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں. ینام دیکھیں لم ینم، تو ینام اس میں الف جو ہے یہ بھی ساکن ہے، میم بھی لم کیونکہ جازم ہے، میم پہ ساکن آئی تو اس لیے الف ساکت ہو گیا اس میں. لم ینم یہ ساکت ہو گیا، ینامو سے لم ینم، تو کیونکہ دو ساکن اکٹھے نہیں عربی میں آتے. تو تنامو الامر اس میں نم الف ہے، یہاں پہ بھی دو ساکن ہے تو اس لیے الف گر گیا تو نم، یہ حقیقت ہے اس کی، یہ ترتیب ہے. تنامو میں یہاں لا تنامو، اس میں بھی جو ہے یہ لا جازمہ ہے تو یہاں پہ لا تنم، تو لا کی وجہ سے یہاں الف جو ہے دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے گر گیا. اقرا ما یلی جو آ رہا ہے اس کو پڑھیں. نام زملائی ولم انم، میرے ساتھی سو گئے اور میں نہیں سویا. ولم انم یہ انام تھا، الف گر گیا. اور لا تنم فی الفصل یا احمد، نہ سو کلاس میں اے احمد. لا تنم، یہ دیکھیں نامہ سے تنم الف گر گیا. خف ربک، خف ربک، خافہ سے خف یا خف ربک، خف ربک اپنے رب سے ڈر جا. لا تخف نہ ڈرو. سیکون الامتحان سہلا، امتحان آسان ہوگا. خف یا عثمان، اے عثمان. انت نعسان، تو اونگ رہا ہے. الم تنم باللیل، کیا سوئے نہیں رات کو؟ بلا کیوں نہیں، نمت میں سویا تھا، ولیکن نمت ساعتا فقط ایک گھنٹہ سویا بس. اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبھا مع ضبط الحرف الاول، ان کلمات کو پڑھیں اور پہلا حرف جو ہے ان کو زیر زبر لگانا ہے، ضبط الحرف الاول. کل بے زیر آئے گی، زر زر پیش آئے گی، ذک پیش آئے گی. خف یا خف یا خافہ یخیف، خف فعل مضارع سے آتا ہے تو یخیف خف زیر آئے گی. قم پیش آئے گی، نم زبر آئے گی، سم پیش آئے گی، سر زیر آئے گی، کن پیش آئے گی. قال یقول انت قلت انا قلت، یہ دیکھ لیں الامر قل. باء یبیع انت بعت انا بعت، الامر بیع زیر آئے گی یہاں پہ. نام ینام انت نمت انا نمت، اور الامر نم، سوری نم، یہ پر نہیں آیا، ہاں یہاں نہیں آیا اس کا نم، تو یہ نم آئے گا. ناما ینام تو فعل مضارع میں دیکھ لیں نون کے اوپر زبر ہے تو اس سے ہی امر آتا ہے. انت نمت انا نمت، تو یہاں الامر نم آئے گا یہاں سے نم. یہ دیکھیں یہ بھی کسرہ ہے، یہاں پہ بھی زیر آئی ہے، زیر زیر.
یقول میں یہاں پیش ہے تو کل میں بھی فعل امر سے جو صیغہ ہوتا ہے وہی فعل امر میں آتا ہے۔ تو یہ کلمات الجدیدہ نئے کلمات جو ہیں وہ ہیں کامل پورا، صداع سردرد، مشغول بزی مصروف، ذوالقعدہ مہینہ ہے، ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے اسلامی، الملح نمک، الزیت آئل تیل، الجبن پنیر، الدقیق آٹا، العدس دال، البقال سپر سٹور پہ بیچنے والا یا سبزیاں بیچنے والا، بیضۃ جمع اس کی بیض ہے، بیضن بیضہ کہتے ہیں ایک انڈا، اور بیض اس کی بیضن بہت سارے انڈے، جمع اس کی، الغابہ الغابہ کہتے ہیں جنگل کو، القطار ٹرین، البخار سٹیم یا بھاپ، الفاکہانی پھل بیچنے والا، الغدا سپر ڈنر لنچ دوپہر کا کھانا، منتصف اللیل آدھی رات، حیث جہاں جہاں بھی، ینبغی چاہیے، لا ینبغی یہ نہیں چاہیے ایسا چاہیے، لا ینبغی ایسے نہیں ہونا چاہیے، ینبغی ایسا ایسا ہونا چاہیے، لا ینبغی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلب یغلب فعل ماضی اور مضارع، یغلب وہ غالب ہو غالب آیا، یغلب وہ غالب آتا ہے، کذب وہ جھوٹ بولا اس نے، یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے، فعل ماضی اور مضارع۔ یہیں کے ساتھ لیسن نمبر 27 ختم ہوتا ہے، اور 28 انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں 91 لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔